پیارے ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عورت کا واقعہ، جس میں ایک بوڑھی عورت مکہ کو چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے وہ بوڑھی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر بغض رکھتی ہے اور ان کے بارے میں برا بھلا کہتی ہے، وہ بھی سرکار کے سامنے۔ پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، یہ دیکھ کر اس بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس واقعہ کو سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، ہمارے سرکار کی سیرت کتنی اعلیٰ و افضل ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام دنیا کو سنایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی معبود ہے، اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ سن کر مکے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے لگے، ان کی توہین کرنے لگے، کوئی پتھر مارنے لگا، کوئی جادوگر کہنے لگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ہر دکھ تکلیف کو برداشت کر کے اللہ کی دین کی تبلیغ کر رہے تھے۔ ایک دن آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنا سامان باندھ کر اپنے دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے سنا تھا کہ مکے میں کوئی جادوگر آیا ہے، وہ جس سے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے ملاقات ہو جائے اور وہ میرا دین مجھ سے چھین لے، مجھ سے یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ بوڑھی عورت سامان باندھ کے بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اس نے دیکھا تو کہا، بھتیجے، یہ سامان میرے سر پر رکھ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان اٹھایا تو دیکھا کہ وہ گٹھری وزنی تھی اور وہ بوڑھی کمزور تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اماں، یہ سامان تو بہت بھاری ہے اور آپ بھی بوڑھی ہو چکی ہیں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا میں آپ کا سامان اٹھا کر آپ کی منزل تک آپ کو پہنچا دوں؟ تو بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسکرا کر کہنے لگی، اے نوجوان، اس سے بڑی مہربانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے کندھے پر اٹھائے، اس کے ساتھ چلنے لگے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بوڑھی عورت ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اتنے میں وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، اے نوجوان، میں تمہیں بھی یہی نصیحت کرتی ہوں کہ میں تمہیں بھی یہی کہوں گی کہ اس شہر کو چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ یہاں پر کوئی جادوگر آیا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے۔ وہ اپنے آپ کو نبی کہلواتا ہے اور ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، اور اس نوجوان کے لبوں سے نکلنے والے لفظوں میں اتنا بڑا جادو ہے کہ جو بھی اس کے باتوں کو سنتا ہے اس کا ہی ہو جاتا ہے، وہ اس پر ایمان لاتا ہے۔ اس کے بعد وہ عورت کہنے لگی، اے نوجوان، میں نے پوری زندگی اپنی بتوں کی عبادت کی ہے، میں یہ نہیں چاہتی کہ اب آخری وقت میں اپنے خداؤں سے غافل ہو کر اس جادوگر کی باتوں میں آ جاؤں۔ اس طرح پوری راستہ وہ بوڑھی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی رہی، انہیں برا بھلا کہتی رہی، اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پورے راستہ اپنے کندھوں پر ان کا سامان اٹھائے ہوئے چل رہے تھے۔ جب اس کی منزل تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سامان اس کے سپرد کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جانے لگے۔ تو وہ عورت پوچھنے لگی، اے نوجوان، کون ہو تم نے تو اپنا نام نہیں بتایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں، نام میں کیا رکھا ہے، آپ کا کام ہو گیا، بس یہی شکر ہے۔ پھر سے وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، نہیں، تو مجھے اپنا نام بتاؤ، میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں گی کہ ایک نوجوان شخص مجھے ایسا بھی ملا تھا جس نے میری مدد کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اماں، پورے راستہ جس محمد کی تم نے توہین کر رہی تھی، جسے تم برا بھلا کہہ رہی تھی، وہ محمد رسول اللہ میں ہی ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے آپ کے چہرے کا نور اور آپ کے اخلاق کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر گئی اور کہنے لگی،
मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में आप जैसा शरीफ और नेक इंसान नहीं देखा। आपके चेहरे का जैसा नूर नहीं देखा। आपके चेहरे का नूर बताता है कि आप सच्चे हैं। आपका अखलाक गवाही देता है कि आप कभी झूठ नहीं कहेंगे। अगर आप ये फरमा रहे हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो यकीनन ये सच होगा। आप मुझे माफ़ कीजिएगा। और उसी वक्त वो बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत की गवाही देकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई और वो औरत वापस आकर मक्के में रहने लगी। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, ये है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, ये है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कि दुश्मन भी आपको देखकर आपकी नबूवत, आपकी सदाकत और आपकी शराफत की गवाही देने लगते थे। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को ये हिदायत दे कि हम भी अपने अखलाक को इतना अच्छा बनाएं कि हर गैर मुसलमान हमारा अखलाक देखकर हमसे मोहब्बत करने लगे, हमारे इस्लाम से मोहब्बत करने लगे और वो भी ईमान ले आए और वो भी ईमान वाला हो जाए। दरूद व सलाम हो अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक सच्चे हैं। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर वो बूढ़ी औरत आपके अखलाक से इतनी खुश हुई और आपके चेहरे को देखकर वो आप पर ईमान ले आई और उसने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। तो इस वाक़या को बयान करने का मकसद ये है कि आज हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक आज का मुसलमान भूल चुका है। आज हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अगर हम अमल करें तो हम भी लोगों में मोहब्बत कायम कर सकते हैं और लोगों को इस्लाम की सही मालूमात बता सकते हैं। इस्लाम एक अमन पसंद मज़हब है, इस्लाम एक मोहब्बत वाला मज़हब है। इसलिए प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब बातें लोगों तक पहुँचाई ताकि लोग उस पर अमल करके इस्लाम को समझ सके कि इस्लाम हकीकत में है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिन्हें देख कर दुश्मन भी उनकी सदाकत, उनकी शराफत और उनकी नबूवत का इकरार करते थे और उनकी गवाही भी देते थे। ये शान है सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये शान है ताजदार अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वाकई हमारे आका की शान निराली है कि अगर आप वाकया ये पसंद आया है तो कमेंट में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर लिखें। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम लोगों को भी अल्लाह के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर